میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی، پروگرام رحمت رمضان جو کہ خصوصی نشریات ہے قائم ٹی وی کینیڈا کی۔ جی ناظرین، ہم مسلسل بات کر رہے ہیں اجداد پیغمبر کے موضوع پر، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایک منفرد موضوع ہے۔ میرے خیال میں آج سے پہلے اس موضوع پہ شاید بات بہت کم ہی ہوئی ہوگی۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مسلسل اجداد پیغمبر کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور کچھ سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، آج ہم اجداد پیغمبر کے سلسلے کو آگے مزید بڑھاتے ہیں اور ہم آپ سے جانیں گے کہ جناب عبد المطلب کے بارے میں کہ ان کی زندگی کے کیا حالات تھے، ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں اپنے تمام سامعین کے لیے، تمام ناظرین کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں مسلسل، اور اس سلسلہ سیرت اجداد پیغمبر کو سماعت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، قائم ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اس رحمت اور برکتوں کے مہینے میں اپنی عبادتوں کے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور عبادتیں کرتے رہیے۔ یہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے اور قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اپنے دلوں کو، اپنے قلوب کو ذکر قرآن، تلاوت قرآن اور ذکر محمد و آل محمد اور اجداد پیغمبر سے منور کیجیے۔ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں جناب عبد المطلب کے بارے میں۔ یہ عرض کروں کہ عبد المطلب جو ہے وہ کنیت ہے جناب عبد المطلب کی ذات کی، جو کہ رسول کے دادا ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ان کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے، اور عبد المطلب اس کی کنیت کی وجہ بھی ابھی بیان کروں گا۔ شیبۃ الحمد، شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والے کو، اور شیبۃ الحمد کیوں کہا گیا؟ شیبہ تو سفید بالوں کی وجہ سے، اور شیبۃ الحمد علماء نے لکھا، اور شیعہ سنی سب علماء نے لکھا، عالم اسلام کا اس پہ اتفاق ہے کہ ان کے جود و کرم سے، کیونکہ یہ بھی وارث کعبہ تھے، یہ بھی متولی کعبہ تھے، اور انہیں بھی مکے میں وہی حیثیت و مرتبت حاصل ہوئی، اور مکے والے ان کے نور سے مستفید بھی ہوتے تھے، اور جب بھی کبھی مشکل آتی مکے والوں پہ تو انہی کے وسیلے سے، کیونکہ ان کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ تھا اسی کے وسیلے سے دعا کرتے اور ان کی مشکلیں بھی ٹل جاتی نور مصطفیٰ کے صدقے میں۔ تو اسی وجہ سے ان کے جود و کرم کی وجہ سے انہیں شیبۃ الحمد کہا گیا۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ نور منتقل ہوا، کل جہاں ہم نے گفتگو کو چھوڑ دیا تھا اور وقت ختم ہو گیا تھا، وہ یہ کہ جناب سلمہ سے جب عقد ہو گیا اور وہ نور شہزادی میں، جناب سلمہ میں منتقل ہو گیا، بی بی میں، تو اس کے بعد سارا جو حق مہر دیا گیا تھا وہ اضافے کے ساتھ انہوں نے جناب ہاشم کو لوٹا دیا، اور اس نور کے منتقل ہونے کے بعد بی بی کے حسن و جمال اور عزت و آبرو اور ان کی ہیبت میں اضافہ ہوا کہ مکے کی عورتیں جب مکے گئیں تو ان کی زیارت کو آتی تھیں، اور آخری وقت میں جناب ہاشم نے مدینہ واپس چھوڑا تھا کہ جب خانوادے سے ملوانے لائے تھے، اور وہیں رہیں آخری وقت تک، اور جناب عبد المطلب کی آمد بھی مدینہ میں ہی ہوئی ہے۔ تو وہاں جب منتقل ہوئی تو جس سنگریزے، جس دیوار کے بعد، جیسے اجداد کا عالم تھا، جناب ہاشم کو سنگریزے سلام کرتے تھے، تو جہاں سے بھی گزرتی ہیں تو وہ سنگریزے سلام بھی کرتے، اور بی بی کے ظاہر ہے ان کے بطن اطہر میں جناب عبد المطلب رہے تو بار بار یہ آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا خیر البشر۔ خیر البشر لقب ہے ذات گرامی ہے رسول اعظم کا، ہمارے رسول کا، تو بار بار بطن اطہر سے یہ آواز آتی تھی کہ اے خیر بشر آپ پر سلام۔ جس پتھر سے گزرتی وہاں سے یہ آواز آتی اور بشارتیں آتی۔ تو آخری جب وقت آیا ہے تو بہت زیادہ دن پھر جناب ہاشم جناب سلمہ کے ساتھ نہیں رہے، مدینے سے ہی رخصت لی اور کچھ عہد و پیما کیے، کہا کہ دیکھو میں سفر پہ جا رہا ہوں اور یہ وہ نور میں نے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اب جو آغاز سے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت آدم کے پیشانی اقدس میں جب رکھا تھا یہ نور، تو حضرت آدم سے عہد و پیما کیا خدا نے، اور پھر حضرت آدم نے اپنی نسل سے، اور نسلاً بعد نسل یہ عہد و پیما ہوتا رہا، اور حضرت عبد مناف نے حضرت ہاشم سے بھی یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کو ایک پاک بی بی تک منتقل کرو گے، تو کہا میں وہ نور اب تمہارے سپرد کیے جا رہا ہوں، کیونکہ بطن اطہر میں وہ نور منتقل ہو چکا تھا اور وہ بی بی کا چہرہ جو ہے وہ اس نور سے جگمگا اٹھا تھا۔ تو یہ وعدہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ آؤں،
اور اگر یہ بیٹا آ جائے میری غیر موجودگی میں اور مجھے کچھ ہو جائے تو اس کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرنا، اسے اپنی آنکھ کا تارا بنا کے رکھنا، اور دیکھو جب یہ جوان ہو جائے تو اسے اس کے منصب پہ لوٹا دینا، یہی کعبے کا متولی اور کعبے کا ولی ہوگا، اور کعبے کی کنجیاں اور انبیاء کے موارث، کیونکہ یہ میرا وارث ہے اور انبیاء کی تبرکات جناب ہاشم کے پاس تھے تو ان کا وارث یہ بنے گا۔ اور دیکھو اگر کبھی میرے خانوادے سے کوئی اسے لینے آئے تو ان کے حوالے کر دینا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہی کعبے کا وارث بھی ہے، اسی میں نور مصطفیٰ پنہا بھی رہے گا، تو اس کا کسی کو بتانا نہیں کہ یہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے، کیونکہ یہودی پہلے سے ہی ہم نے عرض کیا مسلسل کے دشمنی اور کینہ اور بغض دل میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب یہ پتھر بھی سلام کرتے تھے اور بی بی کے پہلو سے بھی آواز آتی تھی تو جناب ہاشم سے جب جا کے بتاتی کہ ایسے مجھے آواز آتی ہے اور پتھر اور دیواریں سلام کرتی ہیں، تو جناب ہاشم کہتے کہ یہ بات مجھے تو بتاؤ لیکن اور کسی سے نہ کہنا۔ تو جب آمد ہوئی ہے جناب عبد المطلب کی تو یہی وصیت بی بی کے پیش نظر تھی، اور جناب ہاشم یہ وصیت چونکہ واپس نہیں آ سکے، اور ہم نے کل پروگرام کے اختتام میں یہ عرض کیا تھا کہ غزہ میں شام کے سفر سے واپسی بھی قبر ہے، اور وہ بھی میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ وصیتیں لکھی تھی جب آخری وقت آیا، اور یہ کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھا دو، جب یہ محسوس کیا کہ اب موت کا عالم نزا قریب ہے، اور سر اٹھا کے کپالنے والے اس نور کا واسطہ اس منزل کو مجھ پہ آسان کر جس کا تو نے مجھے امین بنا رکھا تھا، اور اب وہ نور منتقل ہو گیا ہے، تو اس کے واسطے سے وسیلے سے اس منزل کو، منزل موت کو مجھ پہ آسان کر دے۔ اور پھر وصیتیں لکھیں کہ مطلب جو ساتھ گئے تھے خاصگاری کے لیے بھی، ان کو ان تمام موارث کا وارث بنا دینا جب تک میرا بیٹا جوان نہ ہو جائے، یعنی شیبۃ الحمد جناب عبد المطلب، جب تک وہ جوان نہ ہو جائے نزار کا علم، جناب اسماعیل کی کمان، حضرت ابراہیم کا پیرہن، حضرت نوح کی انگشتری، وہ نالین جو حضرت شیس کی انبیاء کے وراثت چلی آنی تھی، وہ اس کے حوالے کر دینا۔ دیکھو بادشاہ، یہودی اور مکے کے دیگر سردار تم سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، تم متحد رہنا۔ یہ وصیتیں کی بی بی کو اور چلے گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ جب اس دنیا میں جناب شیبۃ الحمد آئے ہیں تو بی بی کو آسمان سے آواز آئی ہے کہ اس بچے کو چھپا کے رکھنا، یہ آنے والے وقتوں میں دیہاتوں اور شہروں میں اور تمام عالم میں سب سے زیادہ عزت دار بچہ ہوگا، اور آخری نبی کا نور اس کی پیشانی میں، اور یہ اس کا امین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک نور کا حالہ تھا، بی بی نے دروازے کھڑکیاں بند کی، ایک نور تھا جس نے اس مکان کو اور بی بی کو ڈھک لیا تاکہ شیاطین اس کا رخ نہ کر سکیں، اور جب آئے تو حالت سجدہ میں آئے اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور سر پہ سفید بال تھے، اسی کی وجہ سے نام شیبہ رکھا گیا، اور شیبۃ الحمد بعد میں اضافہ ہوا۔ تو عالم یہ ہے کہ بی بی نے 1 ماہ تک، کیونکہ وصیت کی تھی کہ کسی کو خبر نہ کرنا، تو رشتہ داروں اور خانوادے اور جو قابلائیں تھیں اس دور میں، جو عورتیں تھیں، ان کو بھی خبر نہیں کی، اور 1 مہینے تک، اور جب 2 مہینے کے ہوئے تو 2 مہینے کا بچہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن چونکہ نور نبوت کا یہ فیض تھا تو 2 مہینے کے کم سنی میں جناب عبد المطلب چلنے پھرنے لگے۔ جب 7 برس کے ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی نوجوان ہے، اور بھاری سے بھاری وزن اٹھا لیا کرتے۔ جو بچہ سامنے آتا، جو نوجوان سامنے آتا اور لڑنے کی کوشش کرتا، اسے اٹھا کے پٹک دیا کرتے، بڑے بڑے پتھر اٹھا لیا کرتے۔ اس وقت مکے سے بنی حارث قبیلے کا ایک شخص آیا اور اس نے یہ منظر دیکھا کہ یہ بچہ کون ہے جو اس کم سنی میں، تو دیکھا کہ بہت وزنی چٹان کو ایک 7 8 9 10 برس کے بچے نے، کمسن بچے نے اٹھایا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں انا ابن زمزم و صفا، اور یہ وہی جملہ ہے جو بعد میں کئی ائمہ نے کوٹ کیا، رسول نے اپنے خطبوں میں کوٹ کیا، اور شام کے دربار میں امام سجاد نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں ہاشم بن عبد مناف کا بیٹا ہوں۔ تو دیکھ کے سمجھ گئے اور پوچھا کہ تم کس کی اولاد ہو؟ تو کہا کہ میرے چچا اور میرا خانوادہ نہیں جانتا کہ میں یہاں موجود ہوں، اور چھپ کے میری ماں نے میری پرورش کی ہے۔ یہودیوں کا بغض تھا، چونکہ جب نور ظاہر ہوا تو نور تو پیشانی میں تھا اور نور چھپایا نہیں جا سکتا، تو اس نے جا کے خبر کی ہے مکے میں۔ جناب مطلب جو وارث ہو گئے تھے جناب ہاشم کی وصیت کے مطابق، کعبے کی ساری ذمہ داریاں، حاجیوں کی ساری ذمہ داریاں ان کے پاس تھی۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلا انہیں سواری نکالی اور لینے کے لیے آئے، اور جیسے ہی انہیں دیکھا تو سلام کیا، اور انہیں دیکھ کے کہا جناب عبد المطلب نے کہ کیا مجھے آپ کی خوشبو مکے سے آتی ہے، تو کیا آپ میرے چچاؤں میں سے ایک چچا ہیں؟ کہا میں مطلب ہوں، میرے شہزادے، اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ کہا مجھے اس سے پہلے لے جائیے کہ اوس و خزرج کے جوان اور یہودیوں کو خبر ہو تو مجھے مکے کو لے جائیے، کہا وہی تمہارا اصل مقام ہے،
اور تم ہی کعبے کے وارث ہو، کعبے کے متولی ہو. تو اب ظاہر ہے کہ واقعہ بہت طویل ہے اور ایک ایک تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، تو لے کے چلے. اب جب لے کے چلے ہیں تو ظاہر ہے کہ نور نکل رہا ہے. تو اسی دور میں ایک بچہ تھا جو جناب یہودیوں کے گھر کا، جو جناب عبد المطلب سے حسد کیا کرتا تھا. تو اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس کے سر پہ ماری تھی اور اس کا سر پھٹ گیا تھا. تو یہودی اور بھی بغض رکھنے لگے، جو پہلے سے بغض تھا اس میں اضافہ بھی ہو گیا. چلے تو نور ظاہر ہے کہ نظر آ رہا تھا. اس بچے نے جا کے خبر کی کہ جو ہے وہ شیبہ جو ہے شیبۃ الحمد وہ اپنے چچا کے ساتھ مکے جا رہا ہے. یہودی آ گئے، لڑنے لگے. تو اب جب دیکھا تو کہا کہ مجھے جلدی لے جائیے چچا. تو کہا کہ نہیں، ان کے شر سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب جو فوج کو آتے دیکھا تو جناب مطلب نے کہا کہ اب کیا کیا جائے. تو کہا مجھے سواری سے اتاریے اور نور خداوندی کا کمال دیکھیے. سجدے میں سر رکھا. اب جیسے ہی یہودی آئے تو یہاں دعا مانگی. وہ یہودی مروب ہو گئے حضرت مطلب اور جناب شیبۃ الحمد کے روب سے، جو نور مصطفیٰ کا روب تھا، اور کہا کہ نہیں، ہمارے لیے تو یہ برکت کا باعث ہے، انہیں نہ لے جائیے. تو ایسے میں ابھی وہ حملہ کرنے لگے تھے جب انہوں نے چاہا کہ باتوں سے بات ہو جائے، لیکن اس بچے نے، جو یہودی جس نے مخبری کی تھی، اس نے کہا نہیں، یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ. وہی کردار کی کشی کرنے کی کوشش کی گئی. تو کہا یہ تو جادوگر ہیں. تو تلواریں کھینچی گئیں. ابھی چاہتے تھے کہ لڑیں. سامنے سے ایک بہت بڑا لشکر آیا جس میں جناب سلمہ خود موجود تھیں، جناب عمرو کا خاندان موجود تھا. انہوں نے حملہ کیا، انہیں بھگایا. اب جو وہ سامنے آئے اور جناب مطلب پہ حملہ کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ انہیں لے جانا چاہتے ہیں زبردستی. تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو جناب مطلب نے یہ کہا کہ میں اس کا چچا ہوں. تو کہا میں اس کی ماں ہوں اور آپ مجھ سے پوچھ کے لے جاتے. تو کہا کہ اے بیٹا شیبۃ الحمد، تمہیں اس کا اختیار ہے کہ چاہو تو اپنی ماں کے پاس رہو اور چاہو تو کعبے کے اس منصب پہ واپس چلو. تو انہوں نے سر جھکا کے کہا کہ میں اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اگر ماں کہیں گی کہ چلے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا، اگر کہیں گی کہ رک جاؤ تو رک جاؤ، میں رک جاؤں گا. تو اس وقت جناب سلمہ نے، یہ بلندی کردار ہے کہ ماں 7 8 9 10 برس کا بچہ، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور ماں کو محبت بھی بہت ہوتی ہے. اور اب ظاہر ہے کہ حضرت ہاشم نہیں، اور بیوی نے یہ عہد کیا تھا جناب مطلب سے کہ میں اب ہاشم کے بعد کسی سے نکاح نہ کروں گی اور کوئی شادی مجھ پر حرام ہے اور کوئی حق مجھ پہ حرام ہے. تو بیوی نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی تربیت جناب شیبۃ الحمد کے لیے. سبحان اللہ. اور جناب شیبۃ الحمد سے بیوی نے یہ کہا کہ دیکھو، میں تمہیں اس منصب سے نہیں روک سکتی کیونکہ میں نے عہد کیا تھا تمہارے بابا سے کہ میں تمہیں کبھی اس منصب سے نہیں روکوں گا. اگر تم جوان ہو جاؤ گے تو میں کعبے کے اس منصب اور اللہ کے اس نور کے جو تم پہ ودیت کیا گیا ہے اس کی حفاظت کے لیے. تو ایک مرتبہ جناب مطلب کی طرف پلٹیں اور پلٹ کے کہنے لگی کہ میں نے اب تک اس نور کی حفاظت کی تھی اور آپ اب اس بچے کو لے جا رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نور خدا کی حفاظت کریں جو اللہ نے، یعنی جو نور مصطفیٰ ہے، اللہ نے اس بچے میں رکھا ہوا ہے. اور 7 برس کے سن میں، 8 برس 10 برس کے سن میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ نوجوان ہے اور طاقت تھی. اب جو لے کے چلے ہیں تو مکہ اپنی سواری پہ پہنچے. ماں بھی راضی ہو گئیں اور کہا کہ بیٹے تمہارا، ظاہر ہے کہ ایک ماں کا جدا ہونا بیٹے سے، لیکن یہ دیکھیے کہ بلندی کردار کیا ہے اجداد رسول کی، کہ ماں کعبے کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اپنا فرزند اس کی مجاورت پہ قربان کر رہی ہے. تو کہا کہ یہ درد تمہاری جدائی کا میرے دل میں رہے گا، تمہاری جدائی کے بعد، تمہارے باپ کی جدائی کے بعد یہ دوسرا داغ مفارقت ہے جو مجھے مل رہا ہے، اور تم مجھ سے جدا ہو کے اللہ کے کام کے لیے جا رہے ہو. اے مطلب، اس بچے کی حفاظت کرنا. جی ناظرین، بہت شکریہ قبلہ. جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں جناب عبد المطلب کے موضوع پر، اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. تن کا غلام ہوں میں، غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. تن کا غلام ہوں میں، غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ اجداد پیغمبر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. اور آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں جناب عبد المطلب. تو قبلہ، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ شیبۃ الحمد ان کا نام تھا.
تو یہ جناب عبد المطلب کیسے ان کا نام پڑھا، یہ کیسے رکھا؟ جی اس کا تعلق بھی اسی سلسلے سے ہے، جیسے ہم نے ابھی وقفے سے قبل عرض کیا کہ وقفے سے قبل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ماں سے جدا ہوئے اور جناب مطلب جو بھائی تھے جناب ہاشم کے وہ لینے آئے، تو جب ماں نے اجازت دی اور جناب شیبۃ الحم چلے تو سواری پہ سوار گیا اور مدینے سے مکے کی طرف آئے۔ اب جیسے ہی، کیونکہ نور تو تھا، اور وہ نور جب ان یہودیوں نے حملہ کیا تھا اور پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو جناب شیبۃ الحم نے یہ کہا تھا اپنے چچا سے کہ اس نور کو چھپا لیجئے اور ان سے چھپ کے چلیے، تو کہا بیٹے اس نور کی وجہ سے وہ پہچان رہے ہیں جو تمہارے پیشانی اقدس سے نکل رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو 3 مرتبہ نقاب ڈالی گئی اور کپڑا باندھا گیا مگر نور نہ چھپ سکا۔ تو جناب مطلب نے یہ کہا کہ بھتیجے یہ خدا کا نور ہے اور یہ چھپائے نہیں چھپے گا، یہ چھپ نہیں سکتا، یہ اس کا نور ہے جو خدا کا نور ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے سرکار دو عالم کا نور تھا، تو وہ نور تو نہیں چھپا۔ تو اب ظاہر ہے کہ 3 کپڑوں میں جو نور نہیں چھپ رہا، تو جب مکے میں آئے ہیں رات کے وقت، تو یہ رات کا عالم ہے، جیسے ہی آئے تو نور ایک مرتبہ چمک کے مکے کی دیواروں اور گھروں پہ پڑا، پہاڑیوں پہ، کیونکہ مکے کے گرد کوئی ابو قبیس ہے اور دیگر پہاڑیاں ہیں، تو جب پہاڑیوں سے وہ نور ریفلیکٹ ہو کے اور چمک کے واپس گھروں پہ پڑا ہے، سارا مکہ اور خانہ خدا منور ہو گیا۔ تو لوگ پریشان ہو کے اپنے گھروں سے نکل آئے کہ یہ رات میں دن کیسے روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جو آئے تو دیکھا کہ مطلب اپنی سواری پہ، اپنے ناقے پہ ایک بچے کو سوار کیے آ رہے ہیں اور اس کی پیشانی سے نور نکل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ مکے میں مخالفت بھی تھی، حسد بھی تھی، اور چاہتے نہیں تھے کہ ہاشم کا بیٹا دوبارہ اسی مسند پہ آ جائے جو کہ خدائی مسند ہے اور اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، اور جو نسل ابراہیم میں حضرت آدم سے چلتا آ رہا ہے، اور کعبے کی سقائیت، کعبے کی میزبانی، تو یہ ان کے پاس نہ جائے۔ تو پوچھا کہ مطلب یہ بچہ کون ہے؟ تو مصلحتاً اس وقت جناب مطلب نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے جسے میں لے کے آیا ہوں، اور غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں۔ اس طرح نام پڑا عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ تو یہ بھی کس لیے تھا؟ جناب عبد المطلب کے چچا نے انہی کی جان اور نور مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے یہ بات کہی تھی تاکہ لوگ چھپ نہ سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ تکریم ہوتی رہی، اور بیٹے کی طرح، کیونکہ ظاہر بھتیجے تھے، پرورش کرتے رہے، اور وہ جانتے تھے کہ نور مصطفیٰ یہاں ہے تو ہمیں کیسے حفاظت کرنی ہے اس نور کی، اور جب بڑے ہوئے تو اسی نور کے صدقے میں عزت، تکریم، اور وہ منصب سقائیت، وہ منصب متولی ہونے کا منصب، مجاور ہونے کا منصب، کعبے کی کنجیاں، وہ سب آہستہ آہستہ جناب عبد المطلب کے پاس آئیں۔ اور جب مکے میں قحط پڑتا تو بارش کے لیے، رزق کے لیے، اور مصیبتوں کے، بلا کے ٹل جانے کے لیے جناب عبد المطلب کے پیشانی کے نور کا واسطہ دے کے اہل مکہ دعا کرتے، اور وہ پیشانی جناب عبد المطلب کے صدقے میں وہ پریشانی ٹل جایا کرتی۔ جی سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات۔ جی ناظرین، آپ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اجداد پیغمبر کا آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے،